بھائیو آخر میں چونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں، آیت سجدہ، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے صرف 8 حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1076، مسلم میں 1296. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی، یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے. رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت ہے. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی. غلام سعود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر ہے. ابن عباس کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا روب ہوا کہ سارے مسلمان، مشرک، جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے سورۃ النجم سن کے، مشرک بھی. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں. اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر. اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے اکٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی عادت میں تھا وہ بے اختیار گر پڑے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1072، مسلم میں 1298. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا، یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ سنت ہے، کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں. لوگ بےچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، پھر جو حافظ بےچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آیت سجدہ، مجھے کئی وفاد نے کہا ہم تو آیت سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار یہ سجدہ کریں گے. تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے. اب یہ 5واں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے. 3 میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا، 4تھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں. نمبر 1، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں. نمبر 2، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں. نمبر 3، شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. احادیث بھی موجود ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 4، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی،
الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے. یہ امام حنیفہ کی طرف ہے. آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے. ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے معاذ اللہ. تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں. اور یہ پانچویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے. استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے تھے. لہٰذا گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سنبھال کے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں آنے سجدے ہوں کرنے نے، بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے ایسے سجدہ سننا. تو اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے. حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی، اور وہ حدیث لے کے ہیں جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے، یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48، 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا. تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے، ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے. صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر کر لیا ثواب، نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ مور لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ سے کر دیں سانو منع کر دے رہے سانو گناہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا، پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے، جو کرے گا ثواب ہے، گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں، سنت پر عمل کریں، لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں، اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں بعض اوقات. پانچویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتداء کا حکم ہوا ہے، یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. چھٹی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا، سجدہ شکر کیا توبہ پر، اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم انہی کے ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو. تو سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے، لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہی نہیں، اس میں رکوع کے الفاظ موجود ہیں. تو اسی لیے ورکعوا مع الراکعین جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے. تو یوں جھکنا، تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی. کام بڑا دور ہے، ساری کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے.
تو آیت سجدہ ہو، آیت شکر ہو، نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نا جا کے. اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے حنفی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹرز سے تجدید نکاح کروائیں. فقہ حنفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دلائل کے اوپر، نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے.